اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین محترم، حیات جناب ابو الفضل عباس، شخصیت جناب ابو الفضل عباس، کمال جناب ابو الفضل عباس، سعادت جناب ابو الفضل عباس، شجاعت جناب ابو الفضل عباس، نسب، حسب، ددیال، ہنر، معصومین کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں، انبیاء کی نگاہ میں آپ کا رتبہ درجہ کیا ہے؟ آپ مدینے سے نکلے، مکہ اور مکے سے، پھر اس کے بعد کوفہ کی منزلوں میں پہنچے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کوفہ کے راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی، عظیم ترین شاعر تھے۔ اس نے عرض کیا کہ مولا، حج کو عمرے سے بدل کر آپ نے اتنی جلدی مکہ معظمہ کیوں چھوڑ دیا؟ ارشاد فرمایا لو لم اعجل لاخذت، اگر میں جلدی نہ کرتا تو لوگ مجھے گرفتار کر لیتے، پکڑ لیتے۔ یہ بہت سی کتابوں میں ہے، دمعۃ البطون، جلال العیون، ومع السابقہ، تاریخ طبری، تذکرہ سکت ابن زوجی، اور ما سابقہ لکھتے ہیں کہ وکان الحسین ابن علی ما خرج من مکۃ الاعرض۔ بہت عظیم ترین حضرت امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکلے تو عمر ابن سعید کی طرف سے یحییٰ ابن سعید وغیرہ نے آپ کو روکا اور کہا کہ یہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، لوٹیے۔ آپ نے انکار فرمایا، دونوں جماعتوں میں متبھیڑ ہو گئی اور کوڑے چلے۔ جب امام حسین علیہ السلام اور ان کی جماعت نے سختی سے مقابلہ کیا، اس مقام پر تاریخ وہی کہہ رہی ہے جو میں نے دمعۃ الثاقبہ سے لکھا ہے، لیکن ذرا ابو الکلام آزاد کی یزید النوازی ملاحظہ کریے کہ آپ اس روایت کو کس رنگ سے پیش کر رہے ہیں کہ آپ عبداللہ ابن جعفر کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یزید کے مقرر کیے ہوئے والی عمر ابن سعید ابن العاص سے جا کر کہا کہ حسین ابن علی کو خط لکھ کر بالکل مطمئن کر دو۔ عمر نے کہا کہ آپ خود خط لکھ لائے اور میں مہر لگا دوں۔ چنانچہ عبداللہ نے والی کی جانب سے یہ خط لکھا۔ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے سے دور کر دے جس میں ہلاکت ہے، اور اس راستے کی رہنمائی کرے جس میں سلامتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جا رہے ہیں، میں آپ کے لیے شقاق اور اختلاف سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی ہلاکت سے ڈرتا ہوں۔ میں عبداللہ ابن جعفر اور یحییٰ ابن سعید کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کے ساتھ واپس چلے جائیے۔ میرے پاس آپ کے لیے امن، سلامتی، احسان، حسن، جوار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہے، اور یقیناً اللہ گواہ ہے، شاہد ہے کہ وہ اس نگہبان اور کفیل ہے، مگر بدستور اپنے راہ پر جمے رہے۔ کتاب انسانیت موت کے دروازے پر آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ فرزدق کے بعد ابو ہریرہ سے ملاقات ہوئی کوفے میں، پھر آپ اور آگے بڑھے اور دوپہر کے وقت منزل سالبیہ پر پہنچے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، خواب میں حاطف کو کہتے ہوئے سنا انتم تسرعون
والمنایا تسرع بکم الی الجنہ، آپ حضرات تیزی سے کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور موت آپ کو جنت کی طرف لے جا رہی ہے۔ آپ نے بیدار ہو کے حضرت علی اکبر سے خواب بیان فرمایا، عرض کیے یا بتا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ عرض کیا لا یبعل بالموت، پھر موت کی کیا پرواہ، یعنی موت کی کیا پرواہ۔ اس کے بعد ابو ہریرہ ازدی ملا، اس نے پوچھا آپ نے حرم خدا اور رسول خدا چھوڑ کر اس زمانے میں سفر کیوں اختیار فرمایا؟ آپ نے فرمایا بنی امیہ نے ہمارے حقوق کو غصب کیا ہے، ہم نے صبر کیا، ہمیں اعلامیہ برا بھلا کہا گیا، کھلم کھلا برا بھلا کہا گیا، ہم نے صبر کیا، آپ ہمارے خون بہانے کے درپے ہیں، اب لوگ ہمارے خون بہا رہے ہیں، اس لیے ہم مکہ معظمہ سے نکل کر کھڑے ہو گئے۔ الغرض آپ ثعلبیہ سے روانہ ہو کر منزل عظیم رحمیہ قادسیہ حاجز خزیمہ ہوتے ہوئے منزل زبالہ پر پہنچے تو مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ عبداللہ ابن یختر کی خبر شہادت ملی۔ امام حسین علیہ السلام نے واپسی کا خیال کیا تو پھر نہ جانے کیا سوچ کر آگے بڑھنے سے قدم رکے۔ تزکیۃ الانبیاء، تب آپ نے ایک خط دیا جس میں فرمایا ایھا الناس فمن کان یصبر علی حد السیف وطعنا لأسنتهم فلیکن معنا والعف یغضر، لوگوں تم میں سے جو تلواریں کھا سکتا ہے، وہ تیروں کی دعوت برداشت کر سکتا ہے، وہ تو ہمارے ہمراہ رہے ورنہ پلٹ جائے۔ وہ لوگ جو مال کی 2 تل کے تمام راستے سے ہم رکاب ہو گئے تھے، اپنی راہ الگ کیے، صرف وہ بہادر جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ آئے تھے وہی باقی رہ گئے، باقی لوگوں نے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ منزل زبالہ سے کوچ کر کے بطن عقبہ پر پہنچے، پھر وہاں سے روانہ ہو کر منزل شراف یا اشراف کے پر منزل گیر ہوئے۔ منزل شراف پر آپ نے اپنے جانثاروں کو حکم دیا کہ تمام مشکیں اور چھانگنیاں پگھا لیں، پانی سے بھرپور کر لیں، اپنے مشکیزوں کو بھر لیں۔ تعمیل حکم کی جاتی ہے اور اچھی طرح پانی لے لیا جاتا ہے اور چلچلاتی دھوپ میں روانگی ہوتی ہے۔ کتاب علامہ مجلسی نے مکہ معظمہ سے کربلا 13ویں منزل پر لکھا کہ جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ مکے سے نکلے تو تنعیم کے بعد ثعلبیہ، عذیب، حیمہ، قادسیہ، عاجز، خزیمہ، زبالہ، بطن عقبہ، اشراف، قصر بنی مقاتل، قسطنطنیہ اور کربلا، یہاں منزلوں سے گزرتے ہوئے یہ 13 منزلیں آ رہی۔ پانی وغیرہ بالکل اسٹاک کر لیا گیا۔ لشکر حسینی آفتاب کی تمادت دھوپ کی حدت میں بادیہ پیمان صحرا نوردی کرتا چلا جاتا تھا کہ ناگاہ ایک صحابی نے تکبیر کہی۔ جب تکبیر کہی اذا کبر رجل من اصحاب فقال له الحسین اللہ اکبر لم کبرت قال راعی تحل، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی تکبیر کا سبب عرض کی مولا مجھے تو خرمے کے شاخوں اور کیلے کے درخت جیسے کچھ نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے خیال کرتے ہوئے ادھر نخلستان وغیرہ تو نہیں ہے، غور کرنا شروع کیا۔ سینہ غبار کے بیچ سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اور گھوڑوں کے محمل دکھائی دینے لگی۔ یقین ہو گیا کہ دشمن آ رہا ہے۔ طے پا گیا کہ منزل ذو خصب کی طرف بڑھ کر پناہ گیر ہو جانا چاہیے۔
حر کی آمد اور حضرت عباس علیہ السلام کا فریضہ۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر نے رخ بدلا اور حر نے اس امر کو ناپسند کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام منزل ذو خشب جائیں اور دوڑ دھوپ میں تیزی کر دی، لیکن کچھ حصول نہ ہوا اور امام حسین علیہ السلام منزل ذو خشب پر پہنچ گئے۔ لشکر حر اسی تک و دو میں بے انتہا پیاسا ہو گیا۔ سوار اور سواری دونوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں۔ امام حسین علیہ السلام کے جانباز سپاہی سینے تانے کھڑے تھے کہ اتنے میں حر اپنے لشکر سمیت آ پہنچا۔ سوار اور سواری غرض کے ہر جاندار پیاس سے بے حال تھے، زبانیں دہانوں سے بالکل باہر نکلی ہوئی تھیں، لیکن اس نے فریضے سے غفلت نہیں کی اور آتے ہی اسی بدحواسی کے عالم میں برآبایت کنز العبادات امام حسین علیہ السلام کے لجام فرض پر ہاتھ ڈال دیا۔ برآبایت ناسخ التواریخ سامنے آڑے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا آگے بڑھنا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے لجام فرض تھام کر فرمایا، سَقَلَتْ أُمَّكَ مَا تُرِيد، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا چاہتا ہے؟ اس نے آمد کا سبب، آنے کا سبب بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کے غصے اور جوش کو سخائی کی طرف پھیر دیا۔ ممکن ہے کہ حسینی بہادر میں سے کچھ ایسے بھی رہے ہوں جن کا خیال رہا ہو کہ دشمن کو آب شمشیر سے سیراب کر دینا چاہیے، لیکن فرزند ساقی کوثر نے اس کا تصور بھی نہ کیا تھا۔ انہوں نے لشکر حر میں جب پیاس کی یہ حالت دیکھی، فوراً حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کو طلب کیا۔ فرمایا، دیکھو یہ نانا کے نام لیوا پیاسے ہیں، انہیں جی بھر کر پانی پلا دو، میرے بچوں کی پیاس کا اللہ مالک ہے۔ جب سواری پی چکی تو تشت منگوا کر سواریوں کی جانوں کو پلایا گیا، سوار پی چکے تو جانوروں کو پلایا گیا۔ برآبایت دمت السا کے بعد جب جانور 3 4 5 مرتبہ تشت سے سر اٹھا کر پانی پی چکے تھے تو خود سے منہ ہٹا لیتے، تب تشت ہٹایا جاتا تھا، دوسرے جانوروں کے سامنے لایا جاتا تھا۔ علی ابن طعان معاربی کا بیان ہے کہ میں لشکر حر کا ایک سپاہی تھا، کسی وجہ سے اس وقت پہنچا جب سب کو آپ نے پانی پلا دیا تھا، پانی پلایا جا چکا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، سواری سے اتر، پانی پی لے۔ میں اترا۔ امام حسین نے بنفس نفیس خود اپنے ہاتھ سے مجھے اور میرے جانور کو پانی پلایا۔ متصاقبہ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6۔ غرض کی اسی پانی کے پلانے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کپڑے بدلنے کے لیے خیمے میں تشریف لے گئے۔ حجاج ابن مسروق مؤذن نے اذان کہی، امام برآمد ہوئے۔ نماز سے پہلے خطبے میں لشکر مخالف کے سامنے اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرائی اور کوفیوں کے خطوط کا حوالہ دے کر حر کے سامنے خطوط کی 2 بوریاں ڈالوا دی۔ جو 2 بوری بھرے ہوئے خط تھے وہ ڈلوا دیا۔ خط کے خطبے کے بعد نماز جماعت شروع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے حر سے فرمایا، ان تريد ان تصلى بعصبهك، فقال حر بل تصلي انت ونصلي بصلواتك، کہ تم اپنے لشکر والوں کے ساتھ نماز جماعت پڑھنا چاہتے ہو تو جاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھائیں، میں اپنے طریقے سے آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ کتاب دیکھیے انسانیت موت کے دروازے پر، صفحہ نمبر 48 میں۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد
آپ سب اپنے خیموں میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز عصر کے وقت آ گیا، مؤذن نے اذان کہی، نماز ادا کی گئی۔ آپ نے ایک خطبے کے بعد کوچ کا حکم دیا، اور آپ کے راستے میں حائل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، آخر چاہتا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم حسین کی زندگی میں یہ ناممکن ہے۔ اس نے کہا میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ جب زیادہ گفتگو بڑھی تو حر نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں ملا ہے، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں اور یہاں تک کہ آپ کو کوفہ پہنچا دوں۔ اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ جاتا ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے مخلصی کی کوئی صورت پیدا کر لے اور آپ کے معاملے میں امتحان سے ہمیں بچا لے۔ کتاب انسانیت موت کے دروازے پر۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کے اس کہنے پر کہ میں تمہارا تلبیدہ آیا ہوں کہا آپ کسی طرف چپکے سے نکل جائیں، میں ابن زیاد کو لکھ دوں گا کہ حسین راستہ بدل کر جانے کے لیے کسی طرف نکل گیا اور میری گرفت میں نہ آئے۔ اللہ حضرت حر نے بعد رد و بدل کے شب کے وقت تخلیہ کی ملاقات کی تو امام حسین علیہ السلام سے کہا یا حضرت میرا سارا لشکر سوتا ہے، آپ اس وقت کوچ کر جائیں جس میں اعداء کے شر سے نجات ملے۔ آپ نے فوراً اس رائے کو قبول کیا اور اسی وقت حضرت عباس کو کوچ کا حکم دیا۔ خیمہ اکھاڑ گیا۔ معراج شہادت، اس سے قبل کہ صفحہ 4 پر تمام چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ حضرت نے اس رائے کو پسند کیا اور کوفے سے غسان عظیم موڑی اور شب کے وقت کوچ کیا۔ جدھر اللہ تعالیٰ لے چلے ادھر متوجہ ہو گیا، بخدا متوکل خداوند عالم کے اوپر توکل کرتے ہوئے چل پڑے۔ غرض امام حسین علیہ السلام غیر معروف راستے سے راجع الی الحجاز، حجاز کے رخ پہ چل پڑے۔ ساری رات راستے میں گزری اور صبح ہوتے پھر حر نے گھیر لیا اور آپ نے فرمایا کل تو نے کیا مشورہ دیا تھا اور آج کیا کر رہا ہے؟ اس نے عرض کیا مولا میں کیا کروں، مشورے کے فوراً بعد ابن زیاد سے میری چغلی کھائی گئی۔ کسی نے بتا دیا، اس نے مجھے لکھا کہ حسین کا اس وقت تک ساتھ نہ چھوڑنا جب تک میرا کثیر لشکر نہ پہنچ جائے۔ مولا حکم میں بڑی سختی ہے اور اب میرے لیے آپ کے چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نور الابصار صفحہ 117۔ پھر امام حسین علیہ السلام ترماح کی راہبری کے ساتھ روانہ ہوئے اور یہاں تک کہ قصر بنی مقاتل تک پہنچے۔ پھر وہاں سے روانہ ہو کر نینوا وارد ہوئے اور ساتھ ساتھ تھے۔ دن کے کسی حصے میں ایک کوفی ناقہ پر سوار آیا، حر کو سلام کیا، ایک خط دیا۔ یہ خط ابن زیاد کا تھا جس میں لکھا تھا کہ میرے خط پاتے ہی لا تنزلو الا بالعراء فی غیر خضر علی غیر ماء، حسین کو ایسی جگہ پر اتارنا جو بے آب و گیا ہو، جہاں پانی نہ ہو، رہنے کی جگہ نہ ہو، جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو۔ تاریخ طبری میں، تاریخ کامل، تاریخ ابو الفواد اور دمت الثاقبہ، اخبار الطوال، تاریخ ابن واردی جلد 1، یہ سارے بھرے پڑے ہیں۔ حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط کا مضمون بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی نینوا یا پھر غازریہ میں قیام کرنے کا موقع دو۔ اس نے کہا کہ یہ ناممکن ہے۔ زہرقین نے عرض کیا کہ مولا اجازت دیجئے، یہ ابھی صرف 1000 ہے، ان سے اسی وقت نپٹ لیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ابتدا بجنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ایک خط دیا جس کا جواب اصحاب حسین نے بڑی اعلی حوصلے سے دیا۔
اور آپ نے اس وقت خطبہ دیا، اور آپ کے تمام ساتھیوں نے بڑا دل بڑا کر کے بہت عالی، بہت عمدہ، بہت بہترین جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ زہیرقین کا مشورہ، جناب زہیرقین نے جب دیکھا کہ مرنے کی منزل قریب آ گئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ بہتر ہوگا اگر آپ حضور کربلا کی طرف روانہ ہو کر نہر فرات کے کنارے چلے جائیں تاکہ باعانت خدا کی مدد سے ہم اچھی طرح جنگ کر سکیں۔ یہ سن کر امام حسین رو پڑے اور آگے بڑھنے کے بجائے اپنے اعزاء کو جمع کر کے بارگاہ احدیت میں عرض کرنے لگے، مالک یہ تیرے نبی کی مظلوم اطرت ہے، اظہرنا علی القوم الظالمین، ہمیں ظالموں پر فتح نصیب کر۔ امام حسین علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اپنی مظلوم عطرت اور اصحاب کو لیے ہوئے ایک سم چل پڑے، اور دوسری محرم سن 61 ہجری پنجشنبہ جمعرات کے دن سرزمین کربلا پر جا پہنچے۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، دمۃ الثاقبہ، ناسخ ارشاد مفید، ریاض الشہادتین، جلاء الحیات، بہار الانوار، تاریخ کاخونی، ورق محج الاحزان، سفینۃ الاولیاء، محمد دار اشقوا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں داخل ہونا گوارا کیا، اور اس کے بعد اسلام کی سرزمین کربلا پر وارد ہوئے 2 محرم کو جمعرات کے دن۔ امام حسین علیہ السلام، علامہ ابو اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھی چلتے چلتے ایک ایسے شہر میں جا پہنچے جہاں آبادی تھی۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس شہر کا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا اسے سشت فرات کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی دوسرا نام ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کا دوسرا نام پوچھئے، بغیر ہی آپ یہاں سے گزر جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ رسول خدا کی قسم آپ کا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم یہ زمین میرے لیے کرب اور بے چینی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر سمیت 2 محرم کو سن 61 کو کربلا میں داخل ہوئے۔ تمام مورخین کا اتفاق ہے، تاریخ کے عیون الفاظ بھی یہی ہے، اور پھر امام حسین، لیکن بہت سے لوگوں نے 3 محرم بھی بتائی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے کرب اور بے چینی والا ثابت ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ لوگوں ذرا مجھے ایک مٹھی خاک تو اٹھا کر دو۔ انہوں نے اٹھا کے دی۔ آپ نے اپنے جیب سے ایک مٹھی خاک نکالی، یا دونوں کو ملا کر سونگھا، فرمایا یہی وہ زمین ہے جس مٹی جبریل میرے نانا کے پاس لائے تھے، جس کی مٹی، اور کہا تھا کہ اسی مٹی میں حسین کی قبر بنے گی۔ پھر ہاتھ سے مٹی پھینک کر فرمایا دونوں مٹیوں کی ایک ہی خوشبو ہے۔ اس کے بعد اپنے جانثاروں کو مخاطب کر کے کہا اتر پڑو، اب یہ 1 انچ بھی نہ بڑھو، خدا کی قسم یہی ہماری سواری اترے گی اور یہی ہمارے خون بہیں گے، عورتیں اسیر ہوں گی، مرد قتل کر دیے جائیں گے، بچے ذبح کر دیے جائیں گے اور ہماری خبریں بنیں گی، یہیں سے ہمارے حشر و نشر ہوگا، یہیں عزت دار ذلیل ہوں گے اور میرے خون سے خضاب کریں گے اور میرے نانا اور باپ اور ماں کو یہی تعزیت ادا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے آئیں گے، یہی میرا وعدہ پورا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ فرما کر سب اتر گئے۔ اب وہ مخنث کا بیان ہے کہ حسینی قافلہ روانہ ہو گیا، کربلا پہنچ گیا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل میں باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ جبریل نے کہا کہ یہ فرزند عنقریب کربلا کے میدان میں قتل ہوگا،
اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت ہی قتل کرے گی. اور آپ نے پوچھا کس زمین پر قتل ہوں گے؟ عرض کیا کہ میں ابھی مٹی لائے دیتا ہوں. یہ کہہ کر جبریل نے اشارہ کیا اور ایک مٹی سرخ رنگ کی مٹی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. یہ مٹی جناب ام سلمہ کے پاس ایک شیشی میں رکھی گئی. امام حسین علیہ السلام بوقت سفر کربلا اس میں سے کچھ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وہیں امام حسین علیہ السلام نے کربلا اللہ اکبر اللہ اکبر. آلہ الطیبین الطاہرین. اشہد ان